الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قربانی کے چند مسائل کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس کی نہیں، اور ایسے عیب کا بیان بھی اس ویڈیو میں آج کیا جائے گا کہ کون سے عیب پائے جائیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور کس عیب کی وجہ سے قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر اور مادہ شامل ہیں۔ خصی اور غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ اونٹ 5 سال کا، گائے بھینس 2 سال، بھیڑ بکری 1 سال کی ہو یا زیادہ کی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس سے کم کی ہو، 1 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی عمریں یہ ہیں کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیب نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہوگا اور گائے بھینس وغیرہ یہ جو ہے 2 سال کی اور بکری 1 سال کی۔ تو قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیب نہ ہو اس کے اندر۔ چاہے اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی اس کی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں سرے سے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ یہ منڈا یعنی جس کے سینگ پیدائشی نہ ہوں جائز ہے۔ البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور اس کا سینگ کا ٹوٹنے کا زخم جو ہے وہ اس کے گودا تک پہنچ گیا ہے تو یہ اس کے یعنی گودا سے مراد اس کے دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا ہے سینگ کے ٹوٹنے کا، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سینگ اگر اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری یہ مسئلہ اس کے اندر موجود ہے۔ اندھا، لنگڑا، کانا بے حد دبلا اور کان کٹا، دم کٹا، بے دانت، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان، بیمار، خسنا یعنی جس کے اندر دونوں نشانیاں پائی جائیں مرد اور عورت والی یعنی نر اور مادہ والی، تو یہ جلالہ جو صرف غلیظہ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ رد المختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ بیماری اگر تھوڑی ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے تو قربانی گاہ تک جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کان، ناک، دم کا جو ذکر ہوا ہے کہ وہ کٹے ہوئے ہیں تو وہ کتنا کٹا ہوگا تو اس کی قربانی ہوگی، کتنا کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں۔ اس کا یہ ہے کہ کان، ناک، دم 1/3 حصے سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ اگر 1/3 حصے سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا، کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو وہ حرج نہیں ہے، اسی کو قربانی جائز ہو جائے گی۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، مرا ہوا ہو تو پھینک دے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے، اور اگر ایام قربانی میں اس کے بچے کو ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ فائدہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم عمیم کو دیکھو کہ خود
اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا۔ لہذا جس مسلمان سے ہو سکے وہ حضرت کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام میں قربانی کرے تو وہ کیسی خوش نصیبی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔